الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اور آپ تمام کو الحمدللہ اس بابرکت مقام میں جمعہ کے دن حاضر ہونے اور کچھ سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اپنے ساری زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے آخری پیغمبر سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درود و سلام ہو، جنہوں نے بڑی مشکلوں سے بڑی محنتوں سے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اس پیغام کے پہنچانے میں ہمارے آخری پیغمبر سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دقتیں برداشت کی، بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کیا۔ ان تمام پریشانیوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا دیا۔ اب اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو دینی سمجھ رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان تک پہنچائیں۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں، نہیں پہچانتے ہیں، ان تک پہنچانے کی ذمہ داری میری اور آپ تمام کی ہے۔ تو یہاں پر آج جمعہ مبارک میں آج میں نے ایک عنوان طے کیا جو ایسا عنوان ہے جس پر عمل پیرا ہونا مجھے اور آپ تمام دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ عنوان قرآن کریم کی ایک سورت کے حساب سے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے اللہ کے مخصوص بندوں، کوالٹی والے بندوں کی صفات اللہ نے بیان کی ہیں۔ جو خاص اللہ کے بندے ہیں جن کے صفات ہیں تقریباً 12 صفات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا۔ ہو سکتا ہے کہ میں 12 صفات نہ گنا سکوں، کم سے کم 6 صفات آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور امید کروں گا کہ اور 6 صفات آپ پڑھنے کی کوشش کریں اور کسی اور علماء کی زبان سے ان جو ہے 6 باتوں کو آپ کو جو ہے سنیں، اور ہو سکے تو مختصر میں 12 باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ لیکن سب سے پہلی بات قرآن کریم کی آیت جو ہم کو پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے، رحمان کے بندوں کی صفات کی پہلی صفت اللہ نے ذکر کی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ وہ زمین پر چلتے ہیں تو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، وہ جو ہے نازکی انداز میں اور اخلاص کے ساتھ بہترین انداز میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، یہاں پر قرآن کریم میں جو اللہ نے 12 صفات ذکر کی، اس میں نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، توحید کا بعد میں ذکر کیا، یہاں شروع میں ذکر نہیں کیا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے اول کہا کہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے اخلاق بیٹر ہوں، اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ جیسے آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا عالم مدینے سے فارغ ہو کر دکتوری کر کے یہاں پر پہنچا ہے۔ پہنچنے کے بعد اس کی جو ہے بہت سارا علم الحمدللہ اس کے اندر ہے، تو لوگ کیا بولتے ہیں اگر اس کے اخلاق صحیح نہیں ہے، اس کے جو ہے کیریکٹر صحیح نہیں ہے، اس کے بات کرنے کا انداز صحیح نہیں ہے، اس کے اندر غرور ہے، فخر ہے، تو لوگ بولیں گے وہ کتنا بڑا عالم لے کر کیا کریں گے، اس کے اندر بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ تو اس کی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، بیان جو ہے تعلیم بعد میں دیکھتے ہیں لوگ، لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے انداز کیسے ہیں، اس کے بات کرنے کا طور طریقہ کیسا ہے۔ یہ اخلاق بہت ضروری ہے۔ اور آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ضرور سنو، یہ جو ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور سے اسلام کو نہیں پھیلایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اخلاق کا مظاہرہ کیا، اخلاق کو پیش کیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے میں لوگ جو ہے گندگی ڈالے، بدن پر جو ہے وجڑیاں ڈالی، بدن پر بہت سارے نقصان پہنچائے، اور بہت سارے طریقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جو ہے مصائب میں مبتلا کیا۔ لیکن ان تمام مصائب اور مسائل کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ سارے گناہوں کو میں تمہارے سارے غلطیوں کو معاف کر دیتا ہوں، بس تمہارے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ہے لفظ سننے کے لیے میں بےتاب ہوں، جو ہے خواہش مند ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جھگڑا غصہ کر کے اسلام کی دعوت نہیں دی، ہر ایک مصیبت کو، ہر ایک تکلیف کو برداشت کیا اور ایک ہی خواہش کا اظہار کیا کہ تم کو میں اسلام میں اور مسلمان کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے ذکر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، بڑھیا اپنا ساز و سامان لے کر بیٹھی ہے، تیار کھڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھی ماں کہاں جانا ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ اے انسان، اے نوجوان، مجھے یہاں سے کہیں اور چلے جانا ہے، کیونکہ یہاں پر میں نے سنا کہ ایک نوجوان آیا ہے جس کا نام محمد ہے، اس کی بات پر لوگ جو ہے تبدیل ہو رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے رہے ہیں، رشتے ناتوں کو جو چھوڑ دے رہے ہیں، ماں بہن کا رشتہ ختم ہو جا رہا ہے، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ ساز و سامان ان کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن پر لیے اور جو ہے راستے میں نکل پڑے اس کا سہارا بننے کے لیے۔ عورت جو ہے بڑھیا گالی دے رہی ہے اور جو ہے بدترین الفاظ، برے الفاظ جو ہے ذکر کر رہی ہے۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا، بوڑھی ہے بول رہی ہے، سامان لے گئے، آخر میں جا کے اتار دیا۔ اتارنے کے بعد کہا لڑکی میں بوڑھی ماں نے کہا کہ اے نوجوان، اے بچے، بتا تیرا نام کیا ہے، تو کون ہے؟ کہا کہ اے بوڑھی ماں، جس کو تو گالی گلوچ کرتے ہوئے یہاں تک لائی ہے وہی میں محمد ہوں، جو تو سمجھ رہی ہے کہ خاندان کو جدا کر رہا ہے، میں اس کام کے لیے نہیں آیا ہوں۔ یہ اخلاق دیکھ کر، یہ طور طریقہ دیکھ کر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سامان کو اٹھا کر چلنے کے انداز کو دیکھ کر بوڑھی ماں نے کہا کہ اے محمد، اے نوجوان بچے، تیرے اتنے بہترین اخلاق والے کو کوئی اور گالی دیتا ہے تو وہ برا ہے، تو اصل میں برا نہیں ہے۔ فوراً جو ہے وہ بوڑھی ماں اسلام قبول کر لیتی ہے۔ یہ اخلاق کا مظاہرہ مجھے اور آپ تمام کو کرنا ہے۔ تو محترم حضرات، اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے اخلاق کا مظاہرہ کرتے کرتے چلی گئی۔ آج میں اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ہاتھوں سے، آج ہمارے زبان سے، آج ہمارے ماحول سے ہمارے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اور ہماری زبان سے ہمارے ماں باپ محفوظ نہیں ہے، ہمارے زبان سے ہمارے دوست و احباب محفوظ نہیں ہے، ہمارے زبان سے ہمارے رشتے ناتے، ماں باپ، بیوی، بچے ہمارے زبان سے محفوظ نہیں ہے۔ ہم اپنی گاڑیاں لمبی لمبی، جبے لمبے لمبے اور 5 وقت نماز کو معذری دیتے ہیں، لیکن اخلاق میں اگر دیکھا جائے تو زیرو ہے۔ سننے جسے کہتے ہیں مکمل زیرو ہے کہ ہمارے جو ہے گھر سے نکلنے کے بعد بیوی بولتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ چلا گیا، بہتر ہوا چلا گیا، واپس آنے کی، سلامتی کے ساتھ آنے کی دعا تک نہیں کرتی ہے۔ آج ہمارے جو ہے طور طریقے، رہن سہن ہمارا ایسا ہے۔ ہمارے ماں باپ ایسے رہیں کہ ہمارے آمد کا انتظار کریں، ہماری بیوی ایسی بنے، ایسی رہے، ہمارے اخلاق کا مظاہرہ ایسے ہو کہ ہماری بیوی انتظار کرے اور ہماری اولاد ہمارے انتظار میں رہے کہ ہمارا باپ کب اندر آنے والا ہے۔ بچے جو ہے دعا کریں کہ اللہ ہمارے باپ کو صحیح سلامتی سے گھر میں روانہ کر دے۔ یہ اخلاق کا مظاہرہ بہت ضروری ہے میرے بھائیو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مختصراً، کیونکہ وقت بالکل کم ہے، ہم جو ہے اسلام پر عمل کریں لیکن اخلاق کا پہلے مظاہرہ کریں، کیونکہ اخلاق جو سب سے اول شرط ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ دوسری صفت بیان فرمائی میرے نوجوانوں دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے جو مخصوص ہیں ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے الجھتے ہیں، بات کرتے ہیں تو الجھتے نہیں ہیں، جھگڑا نہیں کرتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب وہ جاہل سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی سلام ہے تیرے اوپر، تیرا کام تو کر لے، میرا کام میں کر لیتا ہوں۔ الجھتے نہیں، جھگڑا نہیں کرتے، فتنہ فساد نہیں کرتے۔ کہیں جھگڑے کا مسئلہ آ جاتا ہے، کہیں لڑائی کا مسئلہ آ جاتا ہے، کہیں جو ہے 5 روپے پہ لڑائی، کبھی جو 100-200 روپے پہ لڑائی، کبھی ایک مسئلے پہ بحث مباحثہ، پورے اپنے طور پہ جھگڑا کرنے کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ پورے گاؤں کو انگار لگ جاتی ہے، پورے مساجد میں آگ لگ جاتی ہے اور پورے اسلام کو دھبا پہنچتا ہے۔ ہماری یہ غلطی جو جھگڑنے کی وجہ سے، ہمارے ذرہ ذرہ بات پر لڑائی جو ہے پیدا کرنے کی وجہ سے، ہمارے الجھنے کی وجہ سے جو ہے یہ اس کے اتنے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں جس کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ سے میں گزارش کروں گا، الحمدللہ جو افراد یہاں پر ہیں
ہماری زندگی ایسے بنے کہ ہم کوئی لڑائی کا مسئلہ ہے کہیں بھائی ہم لڑائی کرنے والے میں سے نہیں، اللہ کے مخصوص بندوں کی نشانیاں۔ اور اگر ہمارے ہاتھ سے 100-200 چلے جائیں، اگر ہمارے ہاتھ سے 1000-2000 کا نقصان بھی ہو جائے تو ہم کہیں کہ بھائی چلے جائے تو چلے جائے، لیکن لڑائی جھگڑا کر کے ہم فتنہ و فساد کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اگر ہمارا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، ہم سمجھا نہیں سک رہے، ہم جو ہے کوئی بات پر الجھ رہے، فوراً سوچیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر غصہ آ جائے تو پانی پی لو، اور غصہ آئے بیٹھ جاؤ، اور غصہ آئے ارے لیٹ جاؤ، ارے اور غصہ آئے وہاں سے نکل جاؤ، لیکن لڑائی جھگڑا جو ہے وہاں پر جو ہے اجاگر نہیں کرنا ہے، وہ جھگڑا پیدا نہیں کرنا۔ آج الحمدللہ ہماری یہ جو جماعت یہاں پر بیٹھی ہے، ہمیں طے کر کے جائیں کہ آئندہ سے ہماری زندگی کسی سے الجھنے میں، کسی سے جھگڑنے میں، بحث کرنے میں ہماری زندگی نہیں گزرے گی، ہمیشہ ہماری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے گی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں گزرے گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر ایک مثال دینے والے نے، ہمارے استاد نے ایک مثال دی تھی، بڑی پیاری مثال دی تھی۔ کہا کہ آپ یا آپ میں سے کوئی ایک، کیا میں، کوئی بھی ہو، اگر ہم جو ہے بیت الخلا جائیں، جیسے پہلے کا ماحول تھا کہ لوگ بیت الخلا میں نہیں جاتے تھے، میدانوں میں جنگلات میں جاتے تھے، ابھی جو ہے خلیوں میں لوگ جاتے ہیں، جا کر ہم بیت الخلا کے لیے بیٹھ جائیں تو ہمارے بیت الخلا کے پاس آ کر کتا جو ہے سونگتا ہے، پیچھے سونگتا ہے، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ تو ہم کو سونگا ہے، ہم تجھ کو سونگیں گے۔ ہاں تو جب لیٹرین کرے گا ہم تجھ کو سونگیں گے، یہ سونگنے والا کوئی آدمی خواہش نہیں کرتا کہ کتا ہمارے پیخانے کو سونگ رہا ہے، ہم اس کے جو ہے پیخانے کو سونگیں گے، یہ کوئی بھی آدمی کو گوارا نہیں کرتا۔ اسی طرح سے کوئی آدمی ہمارے اگر معاملات میں الجھنا چاہتا ہے، جھگڑنا چاہتا ہے، بحث کرنا چاہتا ہے، ہم فوراً کہیں بھائی لڑائی جھگڑا ہم کو پسند نہیں ہے، تم تمہارا کام کر لو، ہم ہمارا کام کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک واقعہ مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب گھر میں بیٹھتے تھے، حالت کیا تھی معلوم؟ کہ یہودی آتے تھے اندر، یہودی آتے کہتے السلام علیکم، تم پر جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تم پر موت ہو جائے۔ السلام علیکم کا معنی تم پر موت ہو جائے۔ ایک پیغمبر، ایک جو ہے دنیا کے لیے آئی ہوئی ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھر میں بیٹھے ہوئے یہودی آتے السلام علیکم کہتے تم پر موت ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے الفاظ سنے، کہا وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر بھی موت ہو جائے اور تم پر بھی لعنت ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نہیں عائشہ، تم جو ہے کنٹرول کرو، ایسا جلدی جلد بازی مت کرو، ایسا الجھ کر ان کے ساتھ بحث مباحثہ مت کرو۔ دیکھو کس کو بول رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ اے عائشہ تم خاموشی اختیار کرو، کچھ مت بولو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں سنا یہ لوگ کیا بول رہے ہیں آپ کو کہ السلام علیکم تم پر موت کی بد دعا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا عائشہ میں سنا بھی اور جواب بھی دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سنا اور اس کا جواب بھی دے دیا، لیکن جواب کیسے دیا؟ سنایا کہاں؟ میں جواب دیا وعلیکم السلام، تم پر بھی جیسے تم سوچتے ہو، جیسے تم خیال کرتے ہو، ویسا تمہارے ساتھ بھی اللہ برتاؤ کرے۔ اتنا ہی بول کر خاموشی اختیار کیا ہوں، پورا بددعا کی لسٹ لے کر نہیں بیٹھا ہوں، جیسے انہوں نے کہا ہے اس کا جواب اسی الفاظ میں وعلیکم کے ساتھ میں دے دیا ہوں کہ تم پر بھی ایسا ہی ہو جیسے تم چاہتے ہو۔ تو آج میں اور آپ ایسے رہیں کہ ہمارے اوپر کوئی بددعا کرنے والا کرے، ہمارے اوپر کوئی تان و تشنیع کرنے والا کرے، ہمارے اوپر کوئی اگر گالی گلوچ کرنے والا کرے، بددعا کرنا چاہے کرے۔ ارے مالک کے اختیار کے بغیر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک دانا ادھر سے ادھر اٹھا کے نہیں رکھ سکتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک ہوا نہیں چل سکتی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر آسمان سے ایک خطرہ پانی نہیں گر سکتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی مصیبت اور مشکل نہیں آ سکتی ہے۔ یہ عقیدہ اور اعتماد رکھنا ہے۔ اگر کوئی کچھ بھی بولے بس یہی کہنا ہے کہ مولا تو ہمارے ساتھ میں ہے، تو ہماری مدد کرنے والا، اتنا بول کر خاموشی اختیار کرنا ہے۔ اس میں اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی جو ہے اس میں اللہ کی طرف سے اللہ کے انعامات پر جو ہے انسان پر نازل ہوتے ہیں۔ تو میں اور آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ آج سے ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ اس مسجد میں کہ ہم آج سے کسی سے بھی نہیں الجھیں گے، کسی سے بحث و مباحثہ نہیں کریں گے، جہاں تک ہو سکتا ہے خاموشی اختیار کریں گے، اللہ کے حوالے مسئلے کو چھوڑ دیں گے۔ اور اس کے بعد تیسری بات بتانا چاہتا ہوں، رحمان کے مخصوص بندوں کی صفات میرے بھائی، یہ یاد رکھو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ مولانا ہم کو تکالیف ہیں، مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دعا کرو، دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو لوگ جو ہیں سامنے علماء کے سامنے آ کر دعا کی درخواست کرتے ہیں،
میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی آیا ہے کہ جو آدمی رات کے آخری تہائی حصے میں اٹھ کر دعا کرتا ہے، تہجد کی نماز کی پابندی کرتا ہے، تہجد پڑھ کر اٹھ کر بیٹھتا ہے کہ ساری دنیا والے سوئے رہتے ہیں، ماں باپ رشتے ناتے سب سوئے ہیں، اور اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، مانگتا ہے، اللہ سے کہتا ہے اے مولا رات کے آخری حصے میں تیرے سامنے مانگنے کے لیے اٹھ بیٹھا ہوں، اے مولا تہجد کی نماز میں نے تیرے لیے پڑھی ہے، اے مولا میری ساری ضرورتیں فلاں فلاں ضرورتیں میری ضرورتوں پوری فرما دے۔ ایک بندہ دل سے مانگنا، ایسے ہی اٹھ کے مانگا، کوئی احساس نہیں، کوئی فکر نہیں، تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ بڑے دل سے مانگنا ہے، آنکھوں سے آنسو گرا کے مانگنا ہے، روتے ہوئے رونے کا چہرہ بنا کر مانگنا ہے، اللہ کے سامنے گر گرانا ہے، ارے سجدے میں گر جانا ہے، ارے اللہ کے سامنے ایسے مانگنا ہے کہ اللہ دینے پہ مجبور ہو جائے کہ بندہ اتنا مانگ رہا ہے، بندہ اتنا جو ہے عاجزی کر رہا ہے۔ رات کی تہائی اس میں اٹھ کر رحمان کے مخصوص بندے کیا ہے؟ تہجد کی پابندی کرتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن آج افسوس، آج کل اتنے سارے جو جماعت یہاں پر وہاں تک بیٹھی ہے، یہ میں آج کی بات نہیں کرو، تمام مساجد آج کا جمعہ ساری دنیا میں لوگ جمع ہیں، آج کا جمعہ ساری دنیا کے اندر ہر مسجد بڑی ہے، آج کے جمعہ میں ساری مساجد جو ہے سارے مسجدوں میں بیٹھنے اٹھنے کے جگہ کافی ناکافی ہے، لیکن پنج وقتہ نماز پڑھنے کا احساس نہیں، نماز کی جو ہے آنے کو، پنج وقتہ نماز کو جو ہے ٹائم نکالنے کو ان کے پاس وقت نہیں ہے، ارے اذان ہوتی ہے اور ایسے ہی نکل جاتے ہیں، فوراً نکل جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ رحمان کے مخصوص بندے تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔ جو تہجد پڑھنے والا ہوتا ہے وہ پنج وقتہ نماز بھی پڑھنے والا ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز کو ادا کرنے والا ہی تہجد پڑھے گا، 5 وقت کی نماز کو پابندی سے پڑھنے والا تہجد کو اٹھے گا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا۔ اللہ نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ بندے ایسے ہیں کہ رات میں بھی اٹھتے ہیں اور رات میں تہجد کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، یہ رحمان کے مخصوص بندے میرے بھائیو۔ آج مجھے اور آپ کو کیسے گزرنا ہے؟ آج میں اور آپ اپنے حد پر دعا کریں، اس مسجد میں بیٹھ کے دعا کریں انشاءاللہ، اللہ سے کہیں کہ مولا ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا ہمیں تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا ساری دنیا سوئی ہے، مولا تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اے مولا تیرے سامنے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ ارے یاد رکھو، جو مانگتے ہو، جو جائز تمنا تمہاری ہے، اس ممبر پر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو تہجد کی نماز میں اٹھے گا اور اپنی جائز تمناؤں کو اللہ کے سامنے رکھے گا، ضرور اللہ اس کی نمازوں کو، اس کی عبادتوں کو، اس کے ذکر و اذکار کو اور اس کے مانگنے کو اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ، یہ ضروری بات ہے۔ اور اس کے بعد میں 5ویں بات جو خاص، 4تھی بات جو رحمان کے مخصوص بندوں کی صفت ہے، یہاں پر کہا کہ وہ کہتے ہیں رحمان کے مخصوص بندے کون ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ قرآن کریم کی آیت بتا رہا ہوں، میں آیت کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہاں قرآن کریم میں بندے کی 4تھی صفت سے بیان فرمائی، کہا رحمان کے بندوں کی صفات دیکھو، میں اور آپ میرا بھی حال دیکھو اور آپ کا بھی حال دیکھو۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، شام گزارتے ہیں، ہم صبح سے شام تک کمائی محنت اور کوشش کر کے خالی رات میں پھر پریشانی کے عالم میں ہم سوتے ہیں، اپنا پیٹ بھی نہیں بھر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا عالم ہے کہ ہم صبح سے شام تک محنت کریں، لیکن یہ رحمان کے بندوں کی صفات یہ ہے۔ رحمان کے بندے کیا کہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفات ہے کہ وہ اے اللہ سے کہتے ہیں کہ مولا جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا، اے مولا جہنم کے تکالیف سے ہم کو بچا۔ قرآن کریم کی اور ایک آیت ہے جو رب کریم نے سکھایا بندوں کے لیے، آج وہ چھوٹی سورت اور چھوٹی دعا ہم کو یاد کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا سکھائی، آج نہ مکھی کئی لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ آج ہم کو ایسی دعائیں یاد کرنا میرے بھائیو، یہ عمر ہے، یہ عمر کب ختم ہو جائے گی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا کب تک ہے بقائے تن فنا کو معلوم، کب تک ہے زندگی خدا کو معلوم، ہر سانس کہہ رہی ہے جاتے جاتے جاتی تو ہوں واپسی خدا کو معلوم۔ سانس ہے چلے گئی تو کہاں سے آ سکتی ہے بتاؤ؟ یہ ہمارے جیب، پیسہ، گھڑیاں اور جو لباس ہے سارا سب بیکار۔ اگر جان روح نکل گئی واپس آئی تو الحمدللہ، نہ آئی تو کچھ نہیں کر سکتے آگے۔ ساری دولت بیکار آپ کی، ساری جائیداد آپ کی بیکار ہو جائے گی، سارے رشتے ناتے آپ کے گھر میں رہیں گے
اور آپ کی دولت، آپ کے جو ہے زمین کے پتھر، پیپر، چابیاں، گاڑیوں کی چابیاں اور دکان کے کاروبار کے چابیاں گھر میں رہیں گے، لیکن موت آئی یہ بول سکیں اے اللہ ذرا موقع آدھا گھنٹے کا دے دے، جا کر ہم چابیاں لے کر آ جائیں، ذرا مسئلہ ہے حل کر کے آ جاتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں چہرہ دیکھ کر آ جاتے ہیں، بیوی ہے ملاقات کر کے آ جاتے ہیں، ارے ماں باپ ہے بول کر آتے ہیں۔ نہیں، ایسا وقت نہیں ملے گا انسان کو۔ کب آئے گا وقت انسان کو کسی کو معلوم نہیں۔ مسجد میں ہے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ سجدے میں ہے بندہ چھوڑیں گے جان دے، سجدے سے اٹھے سلام پھیرے بعد میں اس کی موت لے لیں گے، نہیں، سجدے کے عالم میں بھی موت آ سکتی ہے۔ اور کعبۃ اللہ کا دیوار انسان پکڑا ہے، کعبۃ اللہ کی دیوار پہ بھی موت آ سکتی ہے۔ انسان گاڑی میں ہے، سواری میں ہے اور گرے گا تو کہاں جائے گا معلوم نہیں ہے، لیکن موت آتی تو یہ نہیں دیکھا جاتا۔ فرشتے حکم کا انتظار کرتے، کب اللہ بول دے دیا، کب اللہ کا حکم آ گیا، گاڑی بھی نہیں دیکھتے، سفر بھی نہیں دیکھتے، کچھ ہی نہیں، انسان کی موت فوراً آ جاتی ہے۔ یہ موت آنے سے پہلے ہم کو جو ہے اللہ کے عذاب سے پناہ چاہنا ہے، کہنا کہ مولا دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ بندے خاص رحمان کے بندوں کی دعائیں ہیں میرے بھائی کو۔ اس کے بعد میں پانچویں بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، رحمان کے مخصوص بندوں کی صفات، بہت ضروری بات ہے۔ آج ہم تمام جو ہیں دنیا میں ہیں، ہماری موت کا ایک ٹائم ہے، کوئی 60، کوئی 70، کوئی 80، کوئی 90، بہت بولے تو 100 سال پار کرے گا۔ اگر 100 سال پار کرنے کے قریب آئے تو لوگ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ ابھی اس کی موت نہیں آئی کہ بھائی کتنا بڈھا ہوا، ابھی مرنے کو تیار نہیں۔ لوگ موت کے لیے کہتے ہیں بھائی اس کی عمر ہو گئی، مرنے کو تیار نہیں۔ تو یہاں پر قرآن کریم کی آیت اللہ نے بیان فرمایا رحمان کے خاص بندوں کی صفت، والذین، وہ لوگ ہیں اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، ہاں اسراف بھی نہیں کرتے، زائد بھی نہیں اڑاتے، ارے میرا پیسہ ہے میں اڑاؤں گا، میرا پیسہ ہے میں خرچہ کروں گا، میرا پیسہ ہے میری مرضی ہے، ارے میرا پیسہ میں محنت کیا ہوں، میں یہ ساری دنیا کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ یہ میں کا لفظ انسان کی زندگی کو غارت کر دیتا ہے۔ یہ میں ساری دنیا میں خرچ کرنے کے لوگ چلے جاتے ہیں، ارے ایک شادی کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے انویسٹ کرتے ہیں شادیوں میں، شان کے واسطے قربانی کرتے ہیں۔ میں نے ایک شادی دیکھا پرسوں قریب جو ہے شادی کے لیے گیا، شادی دیکھا جس میں 4000 آدمیوں کو دعوت دیا، 4000 آدمیوں کو۔ ایک آدمی نے سوچ کر دعوت دیا ہوگا کہ میں اتنے سارے لوگوں کو دعوت کر رہا ہوں اور ساری جو ہے اتنی آبادی آ کر کھا رہی ہے، سوچ رہا ہوگا، لیکن 3000 آدمی کھانا کھا لیے تو 1000 آدمی کے لیے کھانا کم پڑ گیا۔ کم پڑنے کے بعد میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کم پڑنے کے بعد 1000 آدمیوں نے کہا کہ آج کھانا کم پڑا ہے، فلاں کی شادی میں ہم گئے تھے کھانا کم پڑا ہے۔ ارے کھائے جو نہیں کھائے انہوں نے تو کہا صحیح بات چلے گا، لیکن جو 3000 آدمی کھا کر پیٹ بھر کر چلے گئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ فلاں کی شادی میں کھانا کم پڑ گیا، جو کھا کر پیٹ بھر کے گیا ہے وہ بھی بولتا ہے کہ کھانا کم پڑا ہے۔ ارے اس کے زبان پہ بھی یہی الفاظ ہیں، جو کھایا نہیں اس کے زبان پہ بھی یہی الفاظ ہیں۔ تو یہ کھلا کر شان جتا کر کوئی نام کر نہیں سکتا ہے، اسی لیے جو کام کرنا ہے اللہ کی مرضی کے لیے چھوٹا صحیح بہتر کام کرو۔ اور قرآن کریم میں اللہ بیان فرماتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو اسراف نہیں کرتے ہیں، جو فضول خرچی نہیں کرتے ہیں۔ ہم دعوت میں بیٹھ کر فلاں گوشت لاؤ بھائی، ہاں فلاں چکن لاؤ، وہ فلاں سارے چیزیں جا کر جمع کر دے، کھایا، کھانے کے بعد جو ہے جتنا کھایا پیٹ بھر گیا، باقی کا چھوڑا نکل گیا چلا گیا۔ ارے جو کھایا وہ تو کھا لیا الحمدللہ چلے گا، جو چھوڑ کے گیا ہے وہ ایک ایک دانے کا حساب دینا پڑتا ہے۔ جو چھوڑ کر گیا ہے اس کا پیٹ تو بھرا لیکن اس کی قیمت ادا کیا ہے، اس کے پیسے دے کر گیا ہے، ارے اس کا حساب اس کو دینا پڑتا ہے، ایک ایک دانے کا، ایک ایک پانی کا، ایک ایک پانی کے باٹل کا حساب دینا پڑتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے نوجوانوں دوستو، آپ نماز کے لیے آئے ہیں، وضو کر کے نماز کے لیے اندر آئے ہیں، بتانا چاہتا ہوں آپ جمعہ کی نماز میں آئے، وضو کرے، آپ بیٹھے یہاں پر الحمدللہ، آپ نے وضو کیا، وضو کا جتنا پانی آپ نے خرچہ کیا وہ تو ہو گیا، اس کا حساب و کتاب نہیں ہے۔ ارے میں نماز تو گیا تھا، پانی خرچہ کیا، زائد نے نل پھرا کے جو چھوڑا ہے، نل آن کر کے جو پانی استعمال کیا، ارے تمہارا پانی وضو کے لیے جو خرچہ کیا تھا وہ تو معاف ہے، لیکن جو پانی ایکسٹرا جو تم نے خرچہ کیا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ مسجد کو گیا تھا وضو کے لیے خرچہ کیا، یہ نہیں، جو پانی تم نے زائد خرچہ کیا ہے اس کا حساب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا کہ تم نے پانی زائد کیوں خرچہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے میرے بھائیو، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ،
ایک ایک نعمت کا اللہ اس دن قیامت کے دن سوال کریں گے تمہارے سے، ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے ہیں، وَلَمْ يَقْتُرُوا، کنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں، زیادہ کنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کنجوسی کرنے والے کے بارے میں، ایک سوئی میں ایک اونٹ کو داخل کیا جا سکتا ہے، ایک سوئی کے سوراخ جو ہوتا ہے نا، وہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ کو داخل کیا جا سکتا ہے، کر تو نہیں سکتے لیکن کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک کنجوس انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں کبھی داخلہ نہیں دے گا، اتنا گارنٹی کے ساتھ۔ کنجوس آدمی پیسے لے لے کر کما کر کتنا کیا کرنا چاہتا ہے بتاؤ، ارے ساری دنیا کو پریشان کر کے، سارے لوگوں کو نقصان پہنچا کر، سارے بہن بھائیوں کا لوٹ کر، ارے سارے جو ہے رشتے ناتوں کا ناک تو استعمال کر کے، نعوذ باللہ، ارے جمع کر کے رکھا ہے، کس کے واسطے رکھا ہے؟ جو کھایا سو تیرا، جو گیا ختم ہو گیا چلا گیا، ارے جو بچہ ہے وارث داروں کا ہے، ارے بیوی بچے بھائی بہن کے خاطر تو نے جو ہے اپنی آخرت تباہ کر لی، اپنے گناہ کو زیادہ کر لیا۔ قیامت کے دن کھڑے ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے سارے میرے گناہ تو میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن جن کا حق تو نے جو لیا ہے وہ لوگ جب تک معاف نہیں کرتے میں معاف نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا قانون رہے گا قیامت کے دن، یاد رکھو میرے بھائی، یہ احساس کرو اور صبح سے شام تک اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے دل گڑاؤ میرے بھائیوں، اللہ سے کہو کہ مولا میری زندگی تو تیرے جو ہے رضائی الہی اے مولا، تیرے خواہش و تیرے مرضی کے مطابق چلا لے مولا، ہماری زندگی کا قدم تیرے مرضی کے مطابق اٹھے، ہمارے زبان پر جو الفاظ آئے مولا تیری مرضی کے مطابق آئے، اے مولا ہمارے حرکات، ہماری بات چیت، ہمارا چلنا پھرنا اے مولا تیرے مرضی کے مطابق چلے۔ یہ سوچ کر جو بندہ جو ہے زندگی گزارتا ہے، ایسے بندے کی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہے انشاءاللہ۔ اور وقت جو ہے میرے پاس جو ہے بالکل کم ہے، 2-4-5 منٹ میں بات ختم کر دوں گا۔ تو یہاں پر ایک واقعہ مشہور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ کیا سوال کرے گا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، کیا بولتے ہیں معلوم؟ اتدرون ما المفلس؟ یہ ذرا غور کرو میرے نوجوانوں دوستو، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، یہ کنجوسی کر کے دنیا لپیٹ کر رکھ کے مت جاؤ، یہ زمین جائیداد کے پتھر اٹھا کر بیروں میں اور جو ہے خانوں میں خزانوں میں جو ہے محفوظ کر کے مت جاؤ، یہ محفوظ کر کے تم جاؤ گے، اللہ کی قسم اس نمبر میں کہتا ہوں، ایک ایک کاڑی ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے سامنے بولیں گے اے اللہ میں لے کر نہیں آیا، سب وہاں چھوڑ کر آ گیا ہوں، اے اللہ میں اٹھا کر نہیں لے کر آیا، مولا میں خالی آیا ہوں۔ اللہ کہیں گے نہیں خالی تو آیا لیکن سارے گناہ تو اپنے سینے میں لے کر آیا۔ یہ زندگی کر کے کیوں جانا ہے میرے بھائیو بتاؤ؟ آج وہاں قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اتدرون ما المفلس؟ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، جیسے ہم میں اور آپ کہتے ہیں، کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، گھر نہیں، جائیداد نہیں، گاڑی نہیں، جو ہے زمین نہیں اور سیٹ نہیں، کچھ نہیں، وہ مفلس ہے۔ جس کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ مفلس نہیں ہے، یہ مفلس نہیں ہے۔ کہا کہ مفلس کون ہے؟ قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، ایسا قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اور سوال ہوگا، ایک بھائی آئے گا اللہ سے کہے گا اے اللہ آج میں تیرے پاس انصاف مانگنے کے لیے آیا ہوں، اے مولا دنیا میں انصاف مانگنے کے لیے گیا لیکن یہ آدمی دولت کے چکر میں سارے ججوں کو خرید لیا، اس نے سارے وکیلوں کو اس نے خرید لیا، سارے گواہی دینے والوں کو اس نے جھوٹا بتا دیا اور اس کے پیسے وہاں پر استعمال کیے۔ مولا آخری سہارا تیرے پاس ہے مولا، اے مولا دنیا میں تھک ہار گیا ہوں، اے مولا تیرے سامنے کھڑا ہوں اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ سارے چیزوں کا انصاف کرنے والا ہے، اے مولا آج ہمارا انصاف کر دے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کہیں گے میں آج انصاف کی تکڑی، انصاف کا ترازو لے کر بیٹھا ہوں، سارے حساب و کتاب ہوں گے اور وہاں دینے کے لیے کچھ نہیں رہے گا، سارے نیکیاں اٹھا اٹھا کر دے دیا جائے گا۔ پھر ماں آئے گی، باپ آئے گا، بھائی آئے گا، بہن آئے گی اور رشتے آئیں گے، دوست آئیں گے، سب بولیں گے اے اللہ یہ اس نے کنجوسی کر کے سب جو ہے محفوظ کر کے اے اللہ سب کو نقصان پہنچا کے یہاں پہنچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سارا انصاف کریں گے، سارے لوگوں کو جو ہے اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر لاسٹ میں سب نیکیاں اس کو دے دیں گے، خالی ہو جائے گا پورا خالی، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکات نہیں، حج سب ختم ہو جائے گا۔ اور آخر میں پھر لوگ آئیں گے کہیں گے اے اللہ تو انصاف کے دن کا مالک ہے، آج انصاف کر دے مولا۔ تو اللہ کہیں گے اس کے پاس تو نیکیاں ختم ہو گئی، یہ کام کرو تمہارے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، پورے گناہ اس کے اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مفلس وہ ہے، غریب اصل میں یہ ہے جس کے پاس سب تھا، نماز تھی، روزے تھے، زکات تھے، حج تھے، 5 وقت نماز کا پابند تھا، لیکن ساری نیکیاں، ساری عبادتیں، سارے حج جو ہے،
सारे छीन कर दे दिए गए, उठाकर दूसरों के गुनाह इसके ऊपर डाल दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि असल में गरीब ये इंसान है, असल में गरीब ही आदमी। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हम खर्च करेंगे, खर्च करने से मना नहीं है, खर्च करो, तालीम में खर्चा करो, अच्छे खाने पीने में थोड़े सिंपल खर्चा करो, घर बार के लिए थोड़ा मोटा खर्चा करो, बीवी के लिए खर्चा करो, अरे बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए खर्चा करो, अरे दीन के कामों में खर्चा करो, जहां बेहतर लगे खर्च करो, लेकिन खर्चा करो इतना ना करो कि उससे अल्लाह नाराज हो जाए। ऐसे खर्चे को ना करो जो जायज खर्चा हो जाए, ऐसे खर्चे करने की जरूरत नहीं है। और छठवीं बात जो आपके सामने बताकर बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि और 6 बातें हैं जो आपको इंशाअल्लाह ये सूरह रहमान में रहमान के बंदों की सिफात हैं, आप पढ़ो, वक्त निकालो, नमाज के लिए वक्त निकालो, जिक्र अस्कार के लिए वक्त निकालो, अल्लाह की इबादत के लिए वक्त निकालो। अरे वक्त तो जाएगा, चला जाएगा मेरे भाइयों, आप जो वक्त निकालो अल्लाह की इबादत और जिक्र अस्कार के लिए वक्त निकालो इंशाअल्लाह। और उसके बाद छठवीं बात अल्लाह ताला ने कहा रहमान के मखसूस बंदे, कहा कि वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर। अल्लाह ने कहा कि रहमान के मखसूस बंदे वो हैं जो अल्लाह के अलावा किसी और की परस्तिश नहीं करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते हैं। ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर, किसी और को अल्लाह के अलावा नहीं पुकारते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अल्लाह के साथ में गैर अल्लाह को भी मानते हैं। अल्लाह ने कहा कि ऐसे बंदे मेरे रहमान के मखसूस बंदे नहीं हैं जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं। तो हमारी जिंदगी चली जाए, सांस खत्म हो जाए, किसकी सांस है भाई? ये जिस्म किसका है? मालिक का है। ये सांस किसकी है? वो अल्लाह की है। अरे ये जिस्म, ये हाथ पैर, ये सब मेरे मालिक के हैं। ये सारी जिंदगी अल्लाह की है। इस अल्लाह की जिंदगी में जो अल्लाह देगा उसे खुशी खुशी कबूल कर लो, और जो अल्लाह दिया अल्लाह का शुक्र अदा करो। मौला तेरा शुक्र और एहसान है, मौला शुक्र अदा करो। और जो मिला अल्लाह का करम ना, अल्लाह का करम समझो। और कभी जो है अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शामिल मत करो। कभी ये ना सोचो, जैसे मैं छोटी मिसाल देता हूँ, एक आम मिसाल, मैं और आप क्या बोलते हैं, किसी कोई मदद हमको कर देता है तो हम बोलते हैं भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तू अगर नहीं होता तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। देख कैसे अल्फाज हैं हमारे। अचानक गाड़ी के सामने कोई आ जाता है, हमारा एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन कोई सामने आकर जो है बचा लेता है, हम बोलते हैं भाई बहुत बहुत शुक्रिया, भाई तू अगर सामने नहीं आता तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता था। ये अल्फाज शिरकी अल्फाज है मेरे भाइयों। और हम जबान से बोलते क्या बताते हैं, अरे आज बारिश नहीं होती तो सारी फसलें बर्बाद हो जाती थी, या फुला एमएलए नहीं होता तो हमारा गांव बर्बाद हो जाता था, फुला जितने बातें हैं। अरे कभी अपने जबान से ऐसे अल्फाज नहीं निकालना है, अल्लाह से कहना है और कहना है कि मौला तेरा करम है, तेरे करम की बुनियाद पर अल्लाह तुम मुझे बचा लिया है, तेरा शुक्र और एहसान है मौला। मौला तूने हमारी हिफाजत फरमाई, मौला तूने हमारी मदद फरमाई, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला जो असबाब पैदा करने वाले हैं, अल्लाह मदद करने वाला है, अल्लाह ज़राए पैदा करने वाला है। अरे रात तक तकलीफ में है, अल्लाह सुबह में 1 सेकंड में आपको बदल देगा, जिंदगी बदल देगा आपकी इंशाअल्लाह। लेकिन पहले इखलास और यकीन और एतमाद ये होना चाहिए, कभी अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं मानना, हमेशा ये कहना है कि मौला तेरी मर्जी है मौला। तो ये तमाम बातें जो हैं कुरान करीम में बहुत सारा इसका जिक्र है जो पेश किया गया है। मैं आप तमाम भाइयों से अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी के जो रहमान के मखसूस बंदों की सिफात मैंने आपके सामने 6 बातें आपके सामने पेश की। और आखिर में कहूंगा कि आप और मैं अपना वक्त जो है ये अल्लाह ने हमको 24 घंटे दिए नहीं दिए, 24 घंटे दिए नहीं दिए, 24 घंटे मालिक ने दिए। अगर चाहे 1 सेकंड नहीं लगेगा, आपकी सांस जाने के लिए 2 सेकंड परेशान होंगे, आपको मालूम भी नहीं होगा कि कैसी मौत मरे हैं, आपको एहसास भी नहीं होगा। ऐसी मौत आती है तो सेकंड में इंसान की मौत आ जाती है। तो मरने से पहले हम अल्लाह के बंदे बनकर मरे। और 24 घंटों में मैं आपसे कहता हूं 12 घंटे सो जाओ, ताजुद को उठना है वो आपके ईमान की अलामत है। 12 घंटे सोने के लिए दिए और 12 घंटे कमाई करने के लिए दिए, शुक्र अदा करना नहीं करना है बताओ। 12 घंटे कमाई के लिए दिए। फिर अल्लाह ने कहा कि जोहर सुबह की नमाज का वक्त, जोहर की नमाज का वक्त, असर की नमाज का वक्त, मगरिब की नमाज का वक्त, इशा की नमाज का वक्त, 5 नमाजों का वक्त है। 15-15 मिनट अल्लाह को दे दो, वापस दे दो। अल्लाह ये 12 घंटे में मैं 15-15 मिनट आधे घंटे के साथ तुझे दे देता हूँ मौला। ऐ मौला ये आधे घंटे में मैं सारे चीजों को हराम कर लेता हूँ अपने ऊपर, और अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के दरबार में पहुंचता हूँ और अल्लाह के सामने आकर वजू करता हूँ। और लोग ऐसे भी नौज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए, अंदर आते हैं सिर्फ जिस्म लेकर आते हैं, जिस्म लेकर अंदर आते हैं, दिमाग मार्केट में छोड़कर आते हैं, कारोबार के लिए छोड़कर आते हैं। यहाँ आकर फुला दुकान कैसा हुआ, फुला कारोबार कैसे चल रहा है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरा फुला कैसे चल रहा है, फिर भी क्या हुआ, अंदर आके फायदा नहीं हुआ। अंदर आने के बाद में
آپ کے جسم کو، آپ کے دماغ کو، سب کو اللہ کے حوالے کر دو اور 15 منٹ اللہ کے راہ میں نکال دو۔ اللہ نے کہا اگر تم میرے واسطے وقت نکال کر دو گے، قیامت کے دن اس کا 100 گنا واپس لوٹاؤں گا۔ مجھے نہیں، تمہارے واسطے اٹھا کے رکھتا ہوں، تمہارے واسطے نکال کے رکھتا ہوں۔ تو یہ آج سے انشاءاللہ عہد کریں گے ہم لوگ کہ یہ 24 گھنٹے ٹائم میں آدھا گھنٹہ ہم اللہ کے لیے نکالیں گے اور پابندی سے اذان کی آواز سننے کا انتظار کریں گے اور مسجد کو پہنچیں گے۔ اللہ سکون کی جگہ دیا ہے، اللہ کا گھر سکون کی جگہ ہے۔ یہاں آپ کے وضو کا انتظام، بیٹھنے کا انتظام، حاصل فلاں، ارے یہاں سب باتھ روم کا انتظام، اے سی کا انتظام، سب انتظام ہے۔ ارے سکون کی جگہ آؤ، آدھا گھنٹہ آؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی زندگی یہاں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں کامیاب کرے گا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں اللہ جو ہے خیر کے معاملات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں ہمیشہ 5 وقت نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے دین کے معاملے میں اپنے جانوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی الحمدللہ یہاں آئے ہیں اللہ ان کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما، اے مولا ان کے جائز تمناؤں کو پوری فرما، اے مولا ان کے ہونے والے آفتوں کو اور مصیبتوں کو دور فرما دے مولا۔ اے مولا جتنے لوگ مسجد میں آئے ہیں اے اللہ سارے لوگوں کے جائز تمناؤں کو اللہ پوری فرما دے مولا، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔